حضرات کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے اور احسان ہے کہ اس نے یہ مبارک دن ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ ذی الحجہ کے مبارک ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں اور یہ مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں، اور انہی مبارک دنوں میں 9 ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا دن بھی ہے۔ ہمارے یہاں کل ہوگی انشاءاللہ 9 ذی الحجہ، اور عرب ممالک میں آج ہے 9 ذی الحجہ اور یوم عرفہ۔ حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ آج ان پر اللہ کا خاص کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان پر نازل ہوں گی، اور جو آج کے دن میدان عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا حج بھی ادا ہو جائے گا۔ حج نام ہی ہے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچنے کا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہو یوم العرفہ سے، یعنی کسی دن میں اس قدر بخشش نہیں ہوتی بندوں کی کہ جتنی بخشش ہوتی ہے 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ کو۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فخر محسوس فرماتا ہے، فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ عطا کروں گا جو آج یہ مجھ سے مانگیں گے، اور اپنی خاص رحمت اور مغفرت سے اللہ اپنے بندوں کے یعنی حجاج کرام کے بہت قریب ہوتا ہے، یعنی اس وقت اللہ کی رحمت ان حجاج سے بہت قریب ہوتی ہے، اللہ کی مغفرت حجاج کرام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ حاجی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آج ہی دنیا میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، صاف شفاف، ہر گناہ سے پاک صاف، کوئی میل نہیں، کوئی کدورت نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ایسا پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ خاص یوم العرفہ کے دن اللہ کی رحمت ہے ان حجاج کرام کے ساتھ کہ اللہ فخر فرما رہا ہے فرشتوں کے درمیان، اور فرماتا ہے کہ یہ جو مجھ سے آج طلب کریں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ حجاج کرام بہت دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو طلب کرتے ہیں، اس کے کرم کو طلب کرتے ہیں، اس کی رحمت کو طلب کرتے ہیں، اور اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ یوم العرفہ کا دن بڑا مبارک ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم العرفہ کے روزے کے متعلق بھی فرمایا کہ
یہ 1 سال گزشتہ پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اتنا عظیم یہ روزہ ہے نفلی روزہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، وہ رکھ سکتا ہے اپنی صحت اور تندرستی کے لحاظ سے، اعتبار سے، مگر اس کی یہ فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی بہت عظیم ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا یہ کفارہ ہوتا ہے۔ یوم العرفہ کا روزہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان مبارک دنوں میں یہ عبادات تو مخصوص ہی ہے، اور ایک 9 ذی الحجہ سے ایک اور عبادت بھی جو اس سے مخصوص ہے وہ تکبیرات ہیں، تکبیرات تشریق جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ تکبیرات 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو جائیں گی اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہے گی، اور تکبیرات ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے دربار میں یہ اتنی مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں صحابہ نکل جایا کرتے تھے اور راستوں میں پڑھا کرتے تھے، راہ گزر سے پڑھا کرتے تھے، جہاں جہاں بھی موقع ملتا تھا ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، اور ان تکبیرات کی خاص قدر کرتے تھے اور ان کی فضیلت کو حاصل کرتے تھے، اور خاص کر جماعت کے بعد تو پڑھنا ہی ہے۔ جماعت کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا پوری جماعت میں سے سب گناہگار ہوں گے، سب گناہگار ہوں گے، اور منفرد کے اوپر یعنی جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جس کی جماعت کی نماز جا چکی ہے، تو وہ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد اسے اختیار ہے وہ چاہے بلند آواز سے پڑھے یا ہلکی درمیانی آواز سے پڑھے، وہ پڑھ سکتا ہے، اس پر واجب نہیں ہے، واجب جماعت کے بعد ہے بلند آواز سے پڑھنا۔ تو اگر وہ پڑھ لے تو بہتر ہے، اگر منفرد جس کی جماعت نکل گئی وہ پڑھ لے بہتر ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جماعت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اسی طریقے سے چلتے پھرتے بھی اگر کوئی شخص پڑھنا چاہ رہا ہے، یعنی درمیانی آواز سے، اگر وہ زور سے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے، اپنے ہلکے ہلکے پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے، اگر نہیں پڑھے تو گناہگار نہیں ہوگا، نہیں پڑھے گا گناہگار نہیں ہوگا، پڑھے گا عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن جماعت کے بعد پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ جماعت کے بعد خاص اہتمام رکھیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ گزشتہ سال ایک جگہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا اور تکبیرات تشریق کا زمانہ تھا، یہی عید الاضحیٰ کے ایام تھے، دوسرا دن تھا، چاند کی 11 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی غالباً، ظہر کی نماز کا موقع تھا، جماعت میں کافی لوگ تھے، سلام پھرا، کوئی شخص تکبیر نہیں پڑھ رہا تھا، کوئی شخص تکبیر نہیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے پڑھنے کی کوشش کری، میں نے پڑھی تو میری آواز سن کر چند لوگوں نے، 1 یا 2 افراد نے پڑھی، باقی کسی کو یہ علم ہی نہیں وہاں پر کہ تکبیرات تشریق جماعت کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، انہیں معلوم ہی نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے حالات دیکھ کر کہ ہمارے مسلمانوں کو یہی معلوم نہیں کہ کون سے ایام چل رہے ہیں، کون سا زمانہ چل رہا ہے، کیسی عبادت ہے، کس انداز سے عبادت انجام دینا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کی کہ اہتمام کریں، کوشش کریں، پوری
اس عبادت کو انجام دینے کی، اور کوشش کریں جماعت سے جڑے رہیں، اور جماعت خاص طریقے سے ان ایام میں تو مخصوص طور پر کوشش کریں تو جماعت سے جڑنے کا ثواب، جماعت کا ثواب، دوسری تکبیرات جو ان دنوں میں خاص ہوں گی 9 سے لے کر 11-13 کی عصر تک، تو یہ ان ایام میں جو تکبیرات جماعت کے ساتھ ہوں گی وہ بھی ہمیں ملیں گی پڑھنے کے لیے، اور اس کا جو ثواب ملے گا، اس کی سعادت ملے گی، یہ عبادت ہمیں انجام دینے کا موقع ملے گا۔ اس لیے جماعت سے جڑے رہیں، اور ان تکبیرات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے سے جڑیں گے۔ ہو سکتا ہے تکبیرات کا زمانہ گزرے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نماز سے جوڑے رکھے۔ یہ سب بہانے ہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ اگر کوئی کسی اچھی نیت سے جڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا کرم فرما دے کہ وہ نمازی بن جائے، وہ جماعت پڑھنے والا بن جائے، جماعت سے نماز ادا کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے یہاں کرم جب فرماتا ہے تو دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے ہمیشہ اچھی نیت رکھیے، اچھا گمان رکھیے، اچھے ارادے رکھیے، اچھی کوشش کرنے کا جذبہ رکھیے، اللہ نے چاہا ضرور مدد ہوگی۔ اور اپنی نیت کو کبھی ڈگمگانے مت دینا، نیت کبھی نہ ڈگمگائے، نیت ہمیشہ صاف رہے، اچھی رہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور اللہ نیکیوں کی طرف بڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور سبقت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پروردگار عالم ان مبارک دنوں کی خاص طریقے سے ان تکبیرات تشریق کی، ان ایام کی، یوم العرفہ کی رحمتیں، فضیلتیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے، اور خاص کر حجاج کرام کو نصیب فرمائے، حج مقبول فرمائے، حج مبرور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔